اچھا، یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ خیر پوری دنیا میں مسئلہ ہے، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے بعض دفعہ۔ کچھ لوگوں سے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کچھ مذہب کی توہین کے کچھ الفاظ وہ ادا کر دیتے ہیں، کبھی توہین رسالت ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسا شخص ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، مرزا علی جی کے حوالہ سے۔ ناظرین، آج ذاکر نائک حفیظہ اللہ تعالیٰ کا بھی مرزا علی جی کے بارے میں وضاحتی بیان آ گیا۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اگر بندے سے یعنی ذرا سی انجانے میں توہین ہو جائے یا گستاخی ہو جائے قرآن کے حوالہ سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے انجانے میں ہو جائے یا ویسے ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اسی حوالہ سے ناظرین ان سے سوال ہو رہے ہیں۔ لیکن ناظرین یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں، یقین مانیے اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے یہ ربیع الاول آپ کو پتہ ہے جاری اور ساری ہے، لیکن ناظرین پوری اگر شریعت دیکھیں نا، پوری سیاستہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھیں، رب العالمین کا قرآن دیکھیں، تو کہیں سے بھی یہ لفظ جشن نہیں ملتا۔ ناظرین یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم صرف دعویٰ ہی کر رہے ہیں کہ ہم جی عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں۔ ناظرین مزہ تو تب آئے گا ہم اپنی پوری کی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزاریں، ہمارا چلنا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ لیکن ناظرین یقین مانیے آج میں حیران ہوتا ہوں اس چیز پہ کہ یقین مانیے اتنی بدعات بڑھ گئی ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ہی گمراہی ہے اور یہ بدعت کہاں پہ لے کے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف۔ لیکن ناظرین کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں جی چنگی اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، جی چنگی بدعت بھی ہوتی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بدعت ہی گمراہی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو جیسی بھی ہو۔ لیکن ناظرین کبھی آپ نے سوچا ہے قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما رہے اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کا بھی اہتمام کر دیا، اگر پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا۔ نبی جب دین مکمل ہو گیا نہ ہی اضافہ کرنے کی ضرورت کی جائے نہ ہی کمی کرنے کی ضرورت کی جائے، دین تو مکمل ہو گیا، نہ ہی اضافہ کرنا چاہیے نہ ہی کمی کرنی چاہیے۔ لیکن معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے ذہن کے مطابق ابھی سوچئے گا کہ جب دین مکمل ہو گیا، جب بندہ دین کے اندر اضافہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ دین کے اندر کوئی کمی رہ گئی جو یہ پورے کر رہے ہیں، دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں؟ آگے نہیں پتہ کیا تھے، لو جی حرج کیا ہے، حرج کیا ہے؟ یہ جو حرج لفظ ہے نا، حرج کی وجہ سے انہوں نے دین کا معاذ اللہ استغفر اللہ بیڑا غرق کر دیا۔ حرج کیا حرج کیا حرج کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ دین کے اندر یہ اضافہ ہے۔ اب دیکھیں گے ایک ایسا مکتبہ فکر کل 40 ساتھ سارا کچھ، وہ کہتے ہیں جی ہم 4 صورتیں پڑھتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور دوسری طرف دیکھیں گے بدعات بھی اور دوسری طرف شرک بھی دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز دینی ہے اللہ رب العالمین کے نام پہ دے دیں، نہیں جی یہ فلاں سرکار پہ نام پہ، یہ فلاں سرکار پہ نام پہ، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ خیر ناظرین ہم آپ کو وہ گفتگو فرماتے ہیں جو ذاکر نائک حفیظہ اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے، یعنی سوال پوچھے گئے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے اچھا، ہیں۔ یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ خیر پوری دنیا میں مسئلہ ہے، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے بعض دفعہ۔ کچھ لوگوں سے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کچھ مذہب کی توہین کے کچھ الفاظ وہ ادا کر دیتے ہیں، کبھی توہین رسالت ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ جرم کر دیا ہو، اس کے لیے کیا توبہ کا یا معافی کا کوئی دروازہ نہیں ہے؟ اس کو سزا ہی دینی ہوگی یا اس کو پہلے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا اور توبہ کا موقع ملنا چاہیے اسے؟ اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے
قرآن کے خلاف بات کرتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے, اگر انجانے میں کرتا ہے, نیت اس کی اچھی ہے تو کوئی اس کو گناہ نہیں. ٹھیک. لیکن اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ سوری بولنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کرتا ہے, شیطان بھڑکاتا ہے, پھر بھی اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کرے گا. توبہ کے 5 اصول ہوتے ہیں. نمبر 1, جو آپ غلطی کرتے ہیں اسے مانو غلط ہے. نمبر 2, اسے امیجیٹلی روکو. نمبر 3, پھر سے مت دہراؤ. نمبر 4, توبہ کرو. اور اگر اس کو انڈو کر سکے, مثال کس کا پیسہ آپ نے چوری کیے تو واپس دے دیجئے. اگر میں نے غلطی سے کچھ بول دیا تو میں آ کے معاف مانگوں گا, تو انڈو کرنا. رائٹ. یا میں نے کچھ لکھ دیا تو میں اب وہ لکھنا بند کر دوں. بند کر دو ایک چیز ہے, اور بولو بھی کہ میں لکھا غلط نہیں, غلط. انڈو کر دیا آپ نے. ٹھیک. یہ کہ تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. شرک بھی کیے تو توہین تو دور کی بات ہے. اگر شرک بھی کوئی انسان کرتا ہے, آج کے کوئی بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف. اور اگر وہ شرک, کوئی مشرک یا کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں سارے گناہ معاف ہے اس کے. ہم دیکھتے ہیں, بلکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اسی مذہب کو وہ اختیار کر لیتا ہے. مسلمان گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا, وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک تو وہ مسلمان ہوتا ہے, لیکن جب وہ بالغ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے, جب اپنے طور پر اسٹڈی کرتا ہے, اور فرض کر لیجئے ہائپوتھیٹیکلی ازیوم کرتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے اور کوئی اور مذہب صحیح ہے, وہ اس مذہب کو اختیار کر لیتا ہے جس کو کہ ہم اپنی ٹرمینالوجی میں مرتد کہتے ہیں. تو کیا اس کی سزا قتل ہوگی, اس کی سزائے موت ہوگی؟ آپ کا کوشچن پہلا مرتد کا ڈیفینیشن جان لیجئے. ٹھیک ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایوری چائلڈ از بورن ان دین الفطر. ہر انسان دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے, مطلب مسلم پیدا ہوتا ہے. Right. اس کے بعد اس کے ماں باپ, اس کے ٹیچر کے ذریعے وہ شرک کرتا ہے یا آگ کی پوجا کرتا ہے. تو جب تک وہ بالغ نہیں, مسلمان ہے. بالغ ہونے کے بعد ذمہ داری اس کی ہے. Right. لیکن ایک شخص جو بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتا تو مرتد نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا. صحیح ہے, مسلم ہے, لیکن اگر وہ اس کو ہوش آنے کے بعد وہ اگر شرک کرتا ہے تو اسے مرتد نہیں کہیں, کیونکہ وہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جو شخص مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کلمہ, ایمان لاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری نبی ہے, اس کے بعد اگر وہ کوئی غیر مذہب کو اختیار کرتا ہے, Right. چاہے عیسائیت ہو چاہے ہندوازم ہو, تو اسے مرتد کہیں گے. Right. لیکن ایک عام بچہ جسے مسلمان کہتے ہیں غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ غیر مسلم کے مذہب کو کنٹینیو کرتا ہے, اسے مرتد نہیں کہیں گے. آپ سمجھے نا, دونوں میں فرق ہے. میں سمجھ گیا, بالکل ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے جو کہ بالغ ہو گیا, مسلمان گھرانے میں پیدا تھا, بالغ ہو گیا, اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا, بعد میں اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا, تو اب یہ مرتد ہوگا اس آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق. تو کیا اس کی سزا اسلام نے سزائے موت رکھی ہے یا اس کی کوئی اور سزا ہے؟ پہلے بات آپ کو یہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سزا جو ہے قرآن مجید میں لکھا ہے وہ صرف اس ملک میں نافذ کی جائیں گی جو ملک شریعہ کو فالو کر رہا ہے. Right. لفظی نے پریکٹیکلی. ہاں. اگر ٹرولی شریعہ اس دیش میں ہے, اس ملک میں ہے, رائٹ. تو شریعتاً پہلا یہ جو کوئی بھی سزا نان مسلم کنٹری میں اختیار نہیں ہوئی. نان مسلم میں تو نہیں ہوگی. نان مسلم میں یو ہیو ٹو فالو دا رول آف دا کنٹری, آف دا اسٹیٹ. آف دا اسٹیٹ آف دا کنٹری. رائٹ. ایک مسلم ملک ہے جس کے اندر شریعہ نافذ ہو چکی ہے, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر ملیشیا, پوری شریعہ نہیں لیکن شریعہ کافی حد تک ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں ابھی اسلام میں نہیں مانتا ہوں, میں ناستک ہو گیا, ٹھیک ہے, یا میں عیسائی بننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو جج اسے کہیں گا اس کو کاؤنسلنگ دو. رائٹ. 3 مہینے کی کاؤنسلنگ دو. فرسٹ اسٹیپ از کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ. رائٹ. چاہے وہ جج بولے گا 3 مہینے کی کاؤنسلنگ دو, چاہے بولے گا 4 مہینے کی کاؤنسلنگ دو, پھر اس کو ریلیجس لوگ کاؤنسلنگ دیتے, چاہے 2 مہینہ ہو, 3 مہینہ ہو, 4 مہینہ ہو. اس کے بعد پھر سے وہ لانے مجھے اب بھی بننے کا ہے, تو جج بولے گا پھر سے کاؤنسلنگ دو. ٹھیک ہے. تو اسلام کے اندر جو بھی سزا ہے ہمیشہ نہیں آن دا اسپاٹ اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کئی شرائط, یعنی کچھ موقع ملنا چاہیے اسے, یہ آپ کچھ موقع نہیں, زیادہ موقع. زیادہ موقع. تو جہاں تک کہ ملیشیا کا سوال ہے, جہاں یہ قانون ہے
جہاں مسلمان کے لیے شریعہ لاگو ہوتی ہے، ٹھیک عام پبلک مسلمان کے لیے، تو وہاں تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، تھے کئی مسلم جو غیر مسلم کے بھڑکاؤ میں آ کے اسلام تیاگ کرنا چاہتے، اسلام گیو اپ کرنا چاہتے، تو انہیں کاؤنسلنگ دی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ دائی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ مطلب فرعون اور حضرت موسیٰ والے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں، فرعون باغی تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ جا کے ذرا نرمی سے بات کرنا۔ جی ہاں، تو اگر ایسا کوئی دائی ہے جو کہ جس کا بیہیویئر ہیومیلیٹنگ بیہیویئر ہے، جو اپنے علم کا روب دوسروں پر جماتا ہے وہ دائی، اس طرح کے دائی ہونے چاہیے یا دائی کے کچھ اوصاف حدیث میں یا قرآن میں بیان ہوئے ہیں؟ دائی کی کئی اوصاف ہے قرآن میں اور حدیث میں بھی۔ ٹھیک۔ نمبر 1، جو بھی چیز حرام ہے قرآن شریعہ میں وہ عام مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، اور دائی کو تو ایکسٹرا کیئرفل، عام جنرل رول ہے، بالکل ٹھیک۔ ایسا نہیں کہ گزر بسر عام مسلمان کریں گے اور دائی نہیں کریں گے، اللہ کے رسول اور کرتے تھے۔ بالکل صحیح ہے، ڈن۔ تو جو بھی اصول عام مسلمان کے لیے، دائی کو اور کیئرفل رہنا چاہیے، ٹھیک اور اچھا تو اور اچھا ہونا چاہیے، پرہیز تو اور پرہیز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سونا پہننا حرام ہے، کچھ لوگ پہنیں گے گولڈن کلر واچ، تو فی نفسی سونا حرام ہے، گولڈن کلر حرام نہیں، نہیں صحیح سمجھ لیکن گیا۔ دائی اگر گولڈن واچ، عام مسلمان بھی نہیں پہننا چاہیے، ہاں کیا گولڈن کلر کی واچ، رائٹ، لیکن دائی کو اور کیئرفل رہنا چاہیے کہ کون کس کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ ٹھیک ٹھیک۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول فجر کے بعد اپنی اہلیہ سے گفتگو کر رہے تھے مسجد کے باہر، مسجد کے باہر کوئی، اور ایک دو صحابہ جاتے، ایک دو صحابہ تو بولتا ہے بولا یہ میری اہلیہ ہے، تو صحابہ استغفر اللہ، ہم تو اور سوچ ہی نہیں سکتے، مطلب شیطان نہ کس کے دماغ میں آ جائے کہ اللہ کے رسول کوئی غیر محرم سے بات کرے گفتگو صبح کے ٹائم پہ، تو اللہ کے رسول جب احتیاط لیتے ہم کون ہیں؟ تو دائی کو احتیاط لینا چاہیے، اور جہاں تک کہ آپ نے بدگمانی تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ جنگ کے میدان میں جاتے، وہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہے اور آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہے، تو اس ٹائم سم ٹائم اٹیک از دا بیسٹ فارم آف سیلف ڈیفینس، اٹیک از دا بیسٹ فارم آف سیلف ڈیفینس۔ یعنی کوئی آپ سے ویسے آرگیو کر رہا ہے تو آپ اس کو پھر اسی طرح سے جواب عام دیں طور گے۔ پہ قرآن کی آیتیں جاہل آتا ہے تو اسے کہ قالوا سلاما، قالوا سلام، رائٹ۔ لیکن قرآن کی جو ماسٹر کی یہ دعویٰ کے لیے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، ٹھیک۔ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ، اور اس سے اور ان کے ساتھ دعویٰ کرو، بحث کرو، ڈیبیٹ کرو اچھے حسن کے ساتھ، ٹھیک ہے آپ سمجھیں۔ لیکن لوگ ہمیشہ کیا کہتے ہیں، حسن مطلب پیار سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، بے شک اکثر ہے، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں ہے۔ تو جب دیدہ صاحب جاتے تھے بات کرنے کے لیے تو آرگنائز کیا تھے، شیخ صاحب ذرا نرمی سے، مجھے بھی جاتے ہیں دیکھتے کہ بھائی بہت سے نان مسلم ہیں، ذاکر بھائی ذرا حکمت کے ساتھ بات کرو، یعنی مجھے انڈائریکٹلی بول رہے کیا بھڑکو مت، ٹھیک۔ پیار سے بات کرو، بالکل صحیح۔ عام طور لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جو ہے وہ غصے میں آ گئے دعوت والے انداز میں، وہ کوئی اگزامپل میں اگر آپ کو قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں نا، ہاں قرآن کی آیت بتا دیں۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ کانٹیکس سے آپ اگر رکوع کے شروع میں جائیں گے، جی سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120، اس میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک مثال ہے، رائٹ، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جی، بات کر رہے، ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن میں ذکر ہے، صحیح، وہ ایک مثال ہے، اور پھر آتا ادعو الی سبیل ربک حکمہ، یعنی آپ کو فالو کرنے کا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی حکمت فالو کرو۔ رائٹ۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ بتوں کو توڑ بھی دیا تھا انہوں نے، اور صاحب بالکل صحیح، ماشاء اللہ آپ کے پاس تو بہت علم ہے۔ ٹھیک، ہاں نہیں میں توڑ دیا، اور کیا بولا، دوں آپ کس نے توڑا اس کو؟ وہ بڑے بت سے پوچھو، یہ حکمت ہے۔ ٹھیک، عام طور پہ بت کو نہیں توڑنا چاہیے، بٹ کبھی کبھی بت کو توڑنا حکمت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے عام طور پہ دائی کو پاس آن پیار سے بات کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی کوئی قرآن میں اتنی غلطیاں نکال رہا ہے اور میں پیار سے بات کروں تو لوگ سمجھیں گے کہ قرآن غلط ہے، تو کبھی کبھی دیدہ جیسا شعر بننے پڑتا ہے، تو میں کہتا ہوں کبھی کبھی دیدہ جیسا شعر بنو ماشاء اللہ، اور کبھی کبھی اکثر پیار سے بات کرو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ہے آپ کی پوری ماشاءاللہ زندگی، آپ کا مشن ہے دعوت دینا، تزکیہ کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا،
ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مذہبی طبقے ہیں ان میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے مقام پر بھیجا ہے، دعوت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں دعوت دینی ہے. دوسرا مذہبی طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں اقامت دین کرنا ہے، یعنی دین کو نافذ کرنا ہے. تو بہت ساری جماعتیں ہیں جو کہ اسلامی جماعتیں ہیں لیکن وہ پولیٹکس میں ہوتی ہیں، اور وہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم جب تک دین کو پوری طرح نافذ نہیں کر لیں گے تو دین نافذ نہیں ہوگا. تو اقامت دین امپورٹنٹ ہے یا دعوت اور تزکیہ امپورٹنٹ ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر توحید ہے پلر، نماز ہے دوسرا پلر، Right. صوم ہے تیسرا پلر. زکوٰۃ ہے، Right. حج ہے. ہاں. کیا پہلا کرنا چاہیے، نماز یا توحید یا روزہ؟ سب امپورٹنٹ ہے بھائی. صحیح. توحید اوپر آتی ہے، رائٹ. لیکن اب لوگ توحید کروں گا تو نماز بھی ضرورت ہے. روزے کے رمضان کے موقع پہ روزہ بھی کرنا چاہیے، اور میں روزہ کروں گا، روزہ رکھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، یہ سب امپورٹنٹ ہے. سب جو آپ کے اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب آپ سے لے گا. آپ کو اگر قوت دی بات کرنے کی، آپ حق کی بات نہیں کریں گے تو آپ ذمہ دار ہیں. ایک انسان کو بات کرنے کا طریقہ بتانے، بات نہیں کرنے، تو اس میں پوچھنے ہوگی. تو جہاں تک کہ آپ نے کہا ایک اقامت دین اور دوسرے کیا کہ آپ نے دعوت دینا، دونوں اہم ہیں. دونوں ایک ہوتا ہے اقامت دین دور اندیشی، راہ سمجھ گیا. لیکن گھر کے اندر ہی وہ لوگ اسلام نے فالو کر رہے ہیں، اقامت دین رکھوں گا، میری زندگی میں نہیں ہے، میں اللہ کے رسول کو فالو نہیں کر رہا ہوں، میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، میں ڈھکنے کے اوپر نہیں پہن رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اور بولے گا میں پورے دنیا میں اقامت دین کروں گا، میں میرے ملک میں اقامت دین کروں گا، خود کی زندگی میں اقامت دین نہیں ہے. مگر آپ نے سنیے میری بات، جی میں دے رہا ہوں جواب. اوکے. تو میرے زندگی میں اسلام نے، میں بولا ملک میں اسلام ہونا چاہیے، تو اقامت دین کے مرحلے ہوتے ہیں، اسٹیجز. مرحلے، ٹھیک ہے. میرا ایم اقامت دین ہے، پہلے میں تو مسلم بنوں، پھر میرے فیملی کو بناؤں، پھر معاشرے کو بناؤں. اس کا مطلب نہیں میری فیملی اگر اسلام نہیں فالو کر رہی ہو میں سیکنڈ اسٹیپ پہ نہیں جاتے، مجھے تو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک. قرآن کے اندر مثال ہے کہ کئی پیغمبر کے بچے بھی ان کو فالو نہیں کیے. رائٹ. حضرت نوح اور نوح حضرت علیہ لوط علیہ السلام، السلام. لوط علیہ السلام، بیوی ہے، بچے ہے. Right. اس کا مطلب نے دعوت چھوڑ دیا، لیکن دعوت انہوں نے دی. تو مرحلے پہلے اپنے آپ پہ، پھر فیملی پہ، پھر معاشرے میں، پھر سٹی میں، پھر ملک میں، پھر انٹرنیشنل. لیکن کوئی نہیں، آپ نے اپنا کام کیے گا، امپورٹنٹ ہے. میں نے دعوت دی، ان نے فالو نہیں کیے، فذکر انما انت مذکر. آپ کا جاب ہے ڈیلیور کرنا میسج، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. آپ بولیں گے ڈائریکٹ مجھے بننے کا میڈیکل ڈاکٹر، میں ڈائریکٹ یونیورسٹی جاؤں گیا؟ نہیں جا سکتا. تو مرحلے ہوتے، لیکن دماغ میں ہونا چاہیے بچپن سے مجھے ڈاکٹر بننے کا یا مجھے دائی بننے کا. تو آل امپورٹنٹ ہے، دعوت بھی امپورٹنٹ ہے، اقامت دین بھی امپورٹنٹ ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے. ٹھیک. اور انشاءاللہ ہر مسلم کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، اور قرآن کی آیت ہے کہ انشاءاللہ ایک دن اسلام سارے مذہب پہ ماشاءاللہ اٹ ول ڈومینیٹ. ٹھیک. ابھی آپ نے فرمایا داڑھی میں نہیں رکھ رہا ہوں یا یہ ٹخنے سے اوپر پائچہ نہیں ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں داڑھی فرض ہے یا سنت ہے، یہ بتائیے گا. اور عورتوں کا جو پردہ ہے چہرے کا، وہ آپ کے نظر میں کیا کور کرنا ضروری ہے یا وہ فیس کور کرنا ضروری نہیں ہے؟ جہاں تک کہ داڑھی کا مسئلہ ہے، چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، میں اللہ مسیح رحم اللہ، سارے لوگ کا فتویٰ ہے کہ داڑھی فرض ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. داڑھی فرض ہے. فرض ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی وہ 1 پہ آتا ہے، 2 پہ آتا ہے، فرض ہے. اچھا ٹھیک. فرائض کے بھی لیول ہوتے ہیں، نہیں کہ تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے، صرف گناہ ہوتا ہے. ٹھیک. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک کہ حجاب کا مسئلہ ہے، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، رائٹ. ڈفرینس آف اوپینین. اور سب لوگ مانتے ہیں کہ ایک خاتون کو سارے جسم ڈھکنا چاہیے. اختلاف ہے چہرے پہ، کچھ کہتے ہیں چہرہ ڈھکنا فرض ہے، کچھ کہتے ہیں فرض نہیں. لیکن باقی چیز مین چہرہ، ایک گروپ آف علماء کہتی ہے کہ جائز ہے، ایک گروپ آف علماء کہتی ہے کہ جائز نہیں. ٹھیک. لیکن یہ چھوٹی باقی تو کرو، باقی تو کرنا ظاہر. آپ بولتے بھائی چہرے پہ آپ کر رہے ڈیبیٹ اور وہ باقی چیز فالو نہیں کر رہے، چست پہنی ہوئی ہے، کلوک نہیں پہنی ہوئی ہے، عبایا نہیں پہنی ہوئی ہے، اور ڈسکس ہو چہرے پہ. رائٹ. تو جو جس میں اختلاف نہیں ہو تو فالو کرو. میرا کیا کہنا ہے، وہ ڈفرینس صرف چہرے پہ. آپ کے لباس ہونا چاہیے ڈھیلے، چست نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے. اختلاف بھی نہیں، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. وہ بھی نہیں کرتے اور ڈیبیٹ کرتے ٹی وی کیا کہ چہرے کا نقاب پردے کہنے، اس میں اختلاف ہے.
آپ اگر سمجھتے ہیں اور اس میں علمی بحث ہے Right. اور یہ بحث ہائی لیول پہ، ٹھیک میں اس چیز پہ مانوں اس حد میں، میں ان علماء میں مانتا ہوں کہ چہرہ کرنا فرض نہیں ہے، رائٹ لیکن کئی بڑے علماء بولتے ہیں کہ چہرہ فرض ہے، ٹھیک میں لیکن نہیں کہتا. تو یہ میری جو علماء کہتے ہیں کہ چہرہ عورت کو ڈھانکنا فرض نہیں، میں دونوں کی اسٹڈی کیا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں ہے اس کا مطلب نہیں چہرہ ڈھانکنا حرام ہے. میں سمجھ گیا. چہرہ ڈھانکنا تو افضل ہے ہی، Logic اس میں سمجھ دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ چہرہ سمجھتے فرض نہیں ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین دیکھیں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. ایک جملہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، پھر ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں؟ جبکہ وہ حدیث عن المقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر ایک رب العالمین کا قرآن، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. جب تک آپ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. ناظرین اب جو میں بتانا جا رہا ہوں، جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے، پھر نئی طرح طرح کی چیزیں بھی نہیں کرنی، دین کے اندر اضافہ بھی نہیں کرنا. یہاں پہ ایک مجھے چلے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. جب سورۃ الاحزاب کی آپ آخری آیت دیکھیں گے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اس آیت کے تحت آپ صحیح بخاری کھولیں گے تو آپ کو پتہ ہے جب یہ آیت نازل کب نازل ہوئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات تشریف فرما ہے، تمام بیٹھی ہوئی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں تو فرمایا خیر ہے آپ سب کی سب کٹھی ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہنے لگی اللہ کے محبوب علیہ السلام جی کیسر و کسرا کی عورتیں جیسے زیور وغیرہ پہنتی ہیں ہمارا بھی دل کرتے ہیں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کہ اگر یہ دنیا کے مال کو پسند کر دیں تو پھر ان سے کہہ دیں کہ میں آپ کو دنیا کا مال دیے جاتا ہوں، آپ پھر میرے گھر سے نکلتے جائیں. تو کہنا نہیں یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ کے لیے ناراض ہو کر چلے گئے مسجد کے اندر. جب مہینے بعد آئے تو دن گزرے تھے 28 یعنی 28 دن ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی محبوب علیہ السلام جی ابھی تو دن ہی 28 ہوئے ہیں یعنی 28 دن ہوئے ہیں، آپ نے کہا تھا میں مہینہ نہیں آؤں گا. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھے، محبت پیار سے کہنے لگے کبھی کبھار مہینہ 28 کا بھی ہوتا ہے. تو خیر ناظرین اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا پیاری عائشہ آپ اپنے گھر جائیں، اپنے اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے جا کر یعنی مشورہ کرے، وہ آپ کو اچھا ہی مشورہ دیں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی تھی نا، فرمانے لگی اللہ کے محبوب علیہ السلام جی میں رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر اور آپ کا فرمان چھوڑ کر اگر میں اپنے باپ کے دروازے یعنی اپنے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے دروازے پر جاتی ہوں کیا میرا ایمان رہ جائے گا؟ تو ناظرین اب سوچیں جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہم کسی اور کے پاس جائے کہ ہمارا ایمان رہ جائے گا؟ ناظرین یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. بات سیدھی سی ہے کہ صرف دعوے نہ کریں، زندگی پوری کی پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.